ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم وفي ذلك يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. محترم حاضرین، بعض سلف کا یہ قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل والا بنا کر پیدا کیا، ان میں شہوت نہیں رکھی. خلق اللہ الملائکہ عقولا بلا شہوہ. فرشتوں کو عقل والا بنایا، شہوت ان میں نہیں رکھی. بھوک پیاس، شرمگاہ کی نفس کی خواہشات ان میں نہیں ہیں. اور بہائم جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کے اندر شہوت رکھی، خواہشات رکھی، لیکن ان کے اندر عقل نہیں رکھی. ان کے اندر پہلے فرشتوں کے اندر عقل ہے، شہوت نہیں. جانوروں میں شہوت ہے، عقل نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم اور انسان کو بنایا اور انہیں عقل اور شہوت دونوں کا مجموعہ اور مرکب بنایا. دونوں کے ذریعے سے ترکیب دی، یعنی انسان کے اندر دونوں مادے موجود ہیں. ملوکیت بھی، فرشتگی جس کو کہہ لیں، اور بہیمیت جس کو حیوانیت کہہ لیں، یعنی عقل بھی ہے اور شہوت بھی. چنانچہ جس شخص کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے وہ فرشتوں کے قریب ہو جاتا ہے، فرشتوں کی جماعت سے اس کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں مل جاتا ہے. اور جس شخص کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے، ہمارے اندر عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے، ہماری شہوت ہی غالب آ جائے، عقل پیچھے ہو جائے، تو ہم ایسا انسان جانوروں سے، بہائم سے مل جاتا ہے، فرشتوں کے صفت سے دور ہو جاتا ہے. ہمارے اندر بہیمیت بھی ہے، ملکوتیت بھی ہے، نیکی کا جذبہ بھی ہے، برائی کا جذبہ بھی ہے، اور دنیا میں اسی کا امتحان جاری ہے. اگر فرشتگی کی بجائے بہیمیت، گناہ، شہوت کے تقاضے ہم پر غالب آ جائیں تو ہم وہی انسان بنیں گے جن کی زیادہ تر تصویر آج ہم اپنے اندر یا اپنے گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں. مادہ پرست، دنیا دار، جانوروں کی طرح بطن و فرج کا پجاری. بطن یعنی پیٹ، فرج یعنی شرمگاہ. سارے معاملے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں کے ان دو چیزوں کی ضرورت کے گرد گھوم رہے ہیں، اور اسی کو دنیا کی یا زندگی کی معراج سمجھا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا، نتیجے کے طور پر باتیں چاہے جو کی جاتی ہوں، لیکن غیر مسلموں کی بات چھوڑیے، اہل ایمان کا بھی عام ہم اور آپ اکثریت کے ساتھ یہی معاملہ دیکھ رہے ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشین گوئیوں میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں پر دوسری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹتے ہیں. یہ ہم بار بار سنتے ہیں. وجہ کیا بتائی؟ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، دنیا کی محبت اور موت کا خوف. اور اس وجہ سے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، دبدبہ چلا جائے گا. یہ ایک جملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کتاب ہے، اور یہ جو بعض سلف کے قول کے حوالے سے میں نے ذکر کی، اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اندر جب بہیمیت کا غلبہ ہو جائے،
خواہشات نفس اور شہوتوں کا غلبہ ہو جائے اور ملکوتیت یا نیکی کا جذبہ یا عقل کا جذبہ جو صحیح عقل کہلاتی ہے وہ مغلوب ہو جائے، انسان اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں یہی ہمارا امتحان ہے، اور انسان کے لیے دنیا کا معاملہ ہو، اس کے بعد کی زندگی کا معاملہ، یہی امتحان میں ناکامیابی کی سب سے بڑی بنیاد ہے کہ انسان کی شہوت، اس کی خواہشات نفس اس کی عقل پر غالب آ جائے۔ سارے مسائل کی جڑ، دنیا بھر کی ہم تقریر کریں، تحقیقی مقالے لکھیں، اسباب و علل کی تلاش کریں کہ مسلمانوں کے مسائل کے اسباب کیا ہیں، ایک لفظ اور ایک جملے میں جو قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں، ایک دو دلیل نہیں، بیسیوں بلکہ اس سے بھی زیادہ دلیلوں کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کا گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی۔ انبیاء کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انبیاء کے بعد سب سے آخری وہی ہیں اور ان کی شریعت جاری ہے، ان کی شریعت کی مخالفت کرنا یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں مختلف قسم کی آفتوں، مصیبتوں، فتنوں اور عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سارے مسائل کی جڑ گناہ ہے۔ گناہوں میں ام القبائح سب سے بڑا گناہ ہم اور آپ جانتے ہیں کفر اکبر، شرک اکبر، نفاق اکبر، یہ ایک دوسرے سے قریب متقارب ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے مختلف گناہ ہیں، آپ علماء کرام سے خطابات سنتے ہوں گے گناہ کے نقصانات۔ اب آپ ایک عنوان قائم کیے شرک کی کیا نقصانات ہیں تو لمبی چوڑی فہرست بنے گی، اور قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں بدعات کے کیا نقصانات ہیں، کفر کے کیا نقصانات ہیں، دوسرے بڑے گناہ جیسے جادو ٹونا، بدعات و خرافات، قتل، سود خوری، زنا کاری، حرام خوری، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، غیبت، چغلی، اور جتنے گناہ ہیں، ایک ایک عنوان قائم کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس کی تفصیل بیان کریں کہ کس گناہ کے کتنے اور کیا کیا نقصانات ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دنیا کی مصیبتیں، فتنے بھی گناہوں کی بنیاد پر، اور آخرت میں بھی مسلمانوں کے لیے مسئلہ یا انسانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے رسول اور اس کی شریعت کی مخالفت ہے۔ آج پوری دنیا ہمارے گرد و پیش میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے مسائل خوف اور دہشت سے جوجھ رہی ہے۔ ایک وبا، کورونا وائرس، صحیح غلط جو بھی ہو، اس کی بنیاد پر کیسی کیسی پابندیاں، اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی، سال بھر سے یہ قضیہ جاری ہے، اور عالمی سطح پر، اور یہ ریاست مہاراشٹر اور بعض ریاستیں ہندوستان میں زیادہ اس سے دوچار ہو رہی ہیں بظاہر خبروں کی بنیاد پر۔ لوگوں میں خوف و دہشت ہے، انتظامیہ کی طرف سے سختیاں ہیں، ان سختیوں کی بنیاد پر تشویش ہے، اجتماعات پر پابندی لگائی جا رہی ہے، سوشل جو ہے ڈسٹینس، ماسک اور دیگر احتیاطی تدابیر، جس کے نتیجے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عبادت گاہوں میں آپ اجتماع نہیں کر سکتے، عید کا مسئلہ ہو جائے گا، فلاں غیر مسلموں کے لیے بھی مختلف مذہبی تقریبات کا مسئلہ، شادی بیاہ کا مسئلہ، دنیا کے مسائل، اور پھر اس کے ضمن میں معاشی پابندیاں، معاشی طور سے تنگ دستی، کاروبار کا کساد بازاری کا شکار ہونا، پھر اور بھی دوسرے مسائل اس کی بنیاد پر پیدا ہو رہے ہیں، اور انسان تشویش میں مبتلا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، آمدنی کی شرح بڑھ نہیں رہی ہے، کچھ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، فاقہ مستی سے دوچار ہیں، اور نہ جانے کیسا کیسا معاملہ۔ کسی ایک کاروباری آدمی کے پاس بیٹھیے تو قیمتوں میں اضافہ، ٹیکسز میں اضافہ، اور پھر آمدنی میں کمی، بزنس کاروبار کی رولنگ میں قلت اور کمی، لوگوں کا دلچسپی نہ لینا، لوگوں کے پاس پیسے کا نہ ہونا، متوسط طبقے کے تاجروں کا بھی برا حال ہے، صرف اعلیٰ درجے کے تاجروں کا معاملہ بہتر نظر آتا ہے، باقی سارے لوگ پریشان، اور ان سب کے باوجود حکومت وقت ہو، انتظامیہ ہو، ہر وہ شخص جو اوپر کا ہے وہ اپنے کے نیچے کے لوگوں کے مسائل، پریشانیوں، دکھوں سے بے خبر ہے یا اسے اندیکھی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کسی کے اندر ترس، مروت نظر نہیں آتی۔ کیا اسباب ہیں؟ ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے، سبب بن رہے ہیں کچھ لوگ، کچھ پالیسیاں، کچھ قوانین،
لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیے، میں بار بار یہ بات آج کل کہہ رہا ہوں، گفتگو میں، خطاب میں، درس میں، تقریروں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اسی طریقے سے ہم بعض ظالموں پر، ظلم کرنے والوں پر بعض دوسرے ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ آپ ظلم کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر آپ سے بڑا ظلم کرنے والا مسلط ہوگا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ اپنے سے کمزوروں کا، اپنے سے نیچے والوں کا، وہ بیوی بچے ہوں، مزدور ہوں، ہاں، یا کسی آپ ادارے کے ذمہ دار ہیں، کہیں اور بڑی سنستھا میں آپ کے پاس پاور قوت ہے، آپ اپنے سے نیچے والوں کا حق مار رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بے مروتی کا معاملہ کر رہے ہیں، ترس نہیں کھاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر ایسے حاکم کو مقرر کرے گا جو آپ پر ظلم کرے گا، اور جتنا حق آپ نے اپنے سے کمزور لوگوں سے لیا ہے اس سے زیادہ وہ لے گا، اور سنوائی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ خطبہ جمعہ کا وقت اتنا پھیلا ہوا نہیں ہے کہ میں اس بارے میں اور تفصیلات بڑھاؤں، بس ایک جملہ دماغ میں رکھیے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کی جڑ بنیاد ہے اللہ کی نافرمانی، دین کی مخالفت۔ ہمارے گناہ، مسلمانوں کی کمزوری کی بنیادی وجہ گناہ، مسلمانوں کے اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی وجہ گناہ، یہ جو ہمارے گرد پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، فاقہ مستی ہے، بیماریاں ہیں، وبا ہے، خوف ہے، دہشت ہے، آپس کے اختلافات ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، آپ دنیا کے اسباب تلاش کر لیں، جڑ میں آپ کو نظر آئے گا گناہ، نافرمانی۔ اس بنیادی اور روحانی سبب کو، جس کو قرآن اور احادیث مبارکہ بار بار بیان کرتے ہیں، ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں۔ ابھی میں نے ممبر پہ کہا، آپ نے سن لیا، ہاں، اور بھی علماء کرام اسے ہو سکتا ہے بیان کریں، اور بیان کرتے ہی ہیں، بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں ہم لوگ، لیکن ایک فرد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے، واللہ عالم، نیک لوگ ختم نہیں ہوئے، ایسا نظر نہیں آتا جو واقعی روحانی بنیاد پر یہ غور کرتا ہو کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمارے گھر میں یہ دکھ ہے، ہم کو یہ صدمہ ہے، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ کون سا گناہ ہم کر رہے ہیں، جس سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، اور یہ فتنہ فساد مصیبت ہم سے ٹل جائے۔ اس انداز میں غور و فکر کرنے کا مزاج جو سلف میں تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں، وہ آج ہمارے یہاں نظر نہیں آتا۔ غیر مسلموں کی طرح، مادہ پرستوں کی طرح، جن پر شہوت کا غلبہ ہے، انہی کی طرح ہم بھی تجزیہ کرتے ہیں۔ زلزلہ آئے، طوفان آئے، یہ مہنگائی آئے یا کوئی اور مصیبت پریشانی، اس کا ہم مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تجزیہ کر کے قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس فلاں چیز کی، زلزلے کی سائنسی وجہ یہ ہے، ماحولیات میں تبدیلی کرنا، ڈیم بنانا، فلاں چیز کرنا، یہ ایسا ہوا، زمین کی پلیٹیں رگڑ کھائی اور زلزلہ آ گیا، ختم ہو گئی بات۔ یہ سارے اسباب ہم نے جان تو لیے، سائنسی اسباب، جغرافیائی اسباب، فلاں اسباب، لیکن ان اسباب کو چلانے والا، متعین کرنے والا، ان پر حکمرانی کرنے والا کون ہے؟ کیا اس کی مشیت اور مرضی کے بغیر یہ اسباب پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ اسباب کام کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اور کائنات کا کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، تو یہ سب کیسے ہو جائے؟ بات طویل ہو جائے گی، اصل موضوع باقی رہے گا۔ میں آتا ہوں اس چیز کی طرف، یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے کہ ہمارے گرد و پیش میں جو مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے علاج کا اگر ہم کو غور کرنا ہے، ان کے علاج پر، اس خوف اور دہشت کے ماحول کو ٹالنا ہے، مہنگائی کم کرنا ہے، اپنے آپ کو قوی اور طاقتور بنانا ہے، تو اللہ کی رحمت اور اس کی نصرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی رحمت اور نصرت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جو طریقہ ہے، رب کریم ہم پر اور آپ پر شدتیں، سختیاں صرف ڈالنا نہیں چاہتا۔ ہاں، یہ میں بھی دنیا کی بات کر رہا ہوں، برزخ اور آخرت کے عذاب کی بات نہیں کی۔ قرآن کی آیت اصل تو وہی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ دنیا کی زندگی کیسے بھی کٹ جائے، ہم خود مریں یا سامنے والا کوئی ہمیں مار دے، دنیا سے تو جانا ہی ہے، موت آنا ہی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا پڑ رہا؟ دکھ، پریشانی، مصیبت، بیماری میں اگر یہ کٹ بھی گئی تو یہ تو کٹنا ہی ہے نا۔ اصل مرحلہ تو آخرت کا ہے۔ ہاں،
یہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی رمضان کے استقبال کے تناظر میں. ہاں موقع نہیں ہے کہ ہر پہلو کو میں تفصیل سے پیش کر سکوں. سورہ مطففین کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے تعلق سے ذکر کیا ان الابرار لفی نعیم، کہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. ابرار کون سی نعمت؟ یہاں مراد جنت ہے. لیکن علامہ ابن تیمیہ کا بڑا ایک پیارا قول زرعی کہلانے کے لائق قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ آخرت کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے بندے کو دنیا کی جنت میں داخل ہونا پڑے گا. دنیا میں ایک جنت ہے. دنیا کی جنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کے احکامات کی فرما برداری، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، اس کا ذکر، اس کی عبادت، اس کی توحید کو گلے سے لگانا، اسی پر بھروسہ کرنا، اسی سے امید رکھنا. یہ ایمانی اوصاف جس کے اندر پیدا ہوئے وہ اطمینان و سکون کے ساتھ دنیا کی جنت میں چاہے جھوپڑے میں رہتا ہو وہ دنیا کی جنت میں ہے. اور اگر اسے یہ نعمت حاصل نہیں ہے تو دیکھیے بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے خودکشی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. سکون چین نہیں ہے. تو ان الابرار لفی نعیم، آخرت کی اس نعمت، یہ نعمت کس کے لیے ہے؟ ابرار کے لیے، نیک لوگوں کے لیے. علی الارائک ینظرون، یہ چھپر کھٹوں پر، تختوں پر، جنت کے اعلیٰ ترین چھپر کھٹوں پر بیٹھ کر مشاہدے کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کی نعمتوں کا حال یہ ہوگا کہ آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر تعرف نظرۃ النعیم، نعمت کی تر و تازگی دیکھ لیں گے کہ کتنی زبردست تازگی ہے. یہاں بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں چہرے سے ہی بعض مرتبہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امیر آدمی ہے، یہ بیچارہ مفلوق الحال پریشان حال ہے. جنتیوں کے جنت کے ان کے چہرے سے جنت کی نعمتوں کے اثرات نمایاں ہوتے رہیں گے. یسقون من رحیق مختوم، وہ مہر بند شراب، رحیق پاکیزہ شراب سے ان کو سیراب کرایا جائے گا، پلایا جائے گا. ختامہ مسک، جس کی مہر یا جس کی تلچھٹ، دونوں معنی کیا ہے. میں قرآن کی آیت کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. جس کی مہر جو ہے وہ کستوری کی، ہم کیا کہتے ہیں اسے، مشک اور کستوری کی ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں کمپٹیشن ہونی چاہیے. دنیا کی چیزوں میں ٹھیک ہے، یہاں بھی تعلیم میں، اچھائیوں میں، نیکیوں میں، اور اس میں کمپٹیشن یہی تھا. صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، وہ جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بے چین کر دے. 20 مثال اگر واقعات کی لڑی لگائے موٹی کتاب تیار ہوگی. تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں. بدر کے وقت صحابہ کرام اور بعض بچوں کا ہم معاملہ دیکھتے ہیں. سعد بن خیصفہ باپ بیٹے ہیں، انصاری صحابی، دونوں جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں. الاصابہ میں علامہ ابن حجر نے صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. دونوں باپ بیٹے شریک ہونا چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں عورتوں کے لیے تم میں سے ایک کو تو رکنا چاہیے. باپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ رک جاؤ. بیٹے نے کہا، حضرت سعد نے، دونوں صحابی، کہ ابا جان ٹھیک ہے، عام معاملات دنیا کے ہوتے تو باپ کی حیثیت سے میں آپ کی بات ضرور مان لیتا، لیکن یہ تو اللہ کے راستے میں قربانی دینے، جان کی بازی لگانے کا معاملہ ہے، یہ جنت کے حصول کا معاملہ ہے، اس میں میں آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں تو آئیے آپ اور ہم قرآن اندازی کر لیں. جس کا نام قرآن اندازی کے اعتبار سے نکلے گا وہ جنگ میں شریک ہوگا. کہا ٹھیک ہے. قرآن اندازی کی گئی، بیٹے کا نام نکلا، وہ گئے، شریک ہوئے اور شہید ہوئے. کہا جنت کا معاملہ ہے، اس میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے. ہم میں سے کوئی شخص اس طرح کا جذبہ آج رکھتا ہے؟ جنت کا نام، آخرت کے اجر و ثواب کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. ہمارے نزدیک اب یہ روحانیت، معنویت، اخلاقیات کا کوئی معنی ہی نہیں رہا. بیان کرنے کی بات ہے، تقریر کی بات ہے، زندگیوں میں نظر نہیں آتا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حصول دنیا اور آخرت میں ہمارے اور آپ کو اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے، مصیبتوں سے بچا کر اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنانے والا، اس کی رحمتوں کا مستحق بنانے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ نیکیوں کی طرف سبقت ہے. اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا موسم ہم پر سایہ فگن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے امت محمدیہ پر بہت بڑا ایک انعام ہے. یہ سب سے آخر آنے والے، سب سے آگے بنایا ان کو، قوموں کا سردار امت محمدیہ کو، کہ ان کی عمر پچھلے لوگوں سے کم ہے. اس امت کی عمر اوسطاً 60 سال،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضائل، برکات، اجر و ثواب دوسروں کے مقابلے میں کہیں بڑھ چڑھ کر دیے. اور اس 60 سال کی عمر میں، اوسط کی بات ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یعنی امت محمدیہ کو ایسے عظیم عظیم مواقع عطا فرمائے کہ اگر ہم ان کا صحیح انداز میں اخلاص نیت کے ساتھ استعمال کریں تو 60 سال کی عمر میں ہم ہزاروں اور لاکھوں سال کا اجر و ثواب اپنے نامہ اعمال میں دامن میں سمیٹ سکتے ہیں. ہزاروں، لاکھوں، مبالغتاً نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقتاً کہہ رہا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو انعام دیا، اور ان انعامات میں سے خاص خاص مواقع جہاں اللہ کی رحمت مسلمانوں کے لیے ٹوٹی پڑتی ہے فراوانی کے ساتھ، جس کا جو نچھاور کی جاتی ہے، اس میں سے ایک موسم یہ رمضان المبارک کا موسم ہے. اس کے آتے ہی یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، بعض روایت میں کہ ہلال رمضان نظر آتا ہے، فتحت ابواب السماء، بخاری مسلم کے یہ الفاظ ہیں. اور بعض روایتوں میں فتحت ابواب الجنہ کا بھی لفظ ہے کہ جنت کے دروازے، اور اس روایت میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان کا اہتمام دیکھیے رب العالمین کی طرف سے. رمضان جیسے ہی آتا ہے آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اس حدیث میں ہے بخاری مسلم کی. دوسری روایتوں میں ہے وصفدت مردۃ الجن، کہ سرکش جن جو ہے وہ پابا زنجیر کر دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں لپیٹ دیے جاتے ہیں. یہاں بھی اس کا معنی ہے کہ شیاطین کو پابا زنجیر کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. اب اس کی معنی میں علماء نے کہا کہ حقیقی قید ہے یا ان کی طاقت اور قوت کو چھین لیا جاتا ہے. یہ نتیجے کے طور پر بالکل طے شدہ بات ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان کا زور کم پڑتا ہے، کم ہو جاتا ہے. حدیث کے مطابق اگر قید بھی ہوتے ہیں تو سرکش شیاطین، چھوٹے موٹے نہیں، کچھ آزاد بھی رہتے ہیں، لیکن ان کا زور کم ہوتا ہے. انسان کے اندر گناہ کا جو سب سے بڑا داعیہ اور وجہ بننے والی چیزیں، دو چیزیں ہیں. ایک شیاطین جو خارجی طور سے، وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے، شیاطین الانس والجن، اور ایک انسان کا اپنا نفس. ابھی ہم آگے تھوڑا سا تذکرہ کر پائیں گے کہ رمضان المبارک کے دن میں روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کے بغیر اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کو ہم بعد میں دیکھیں گے. یہاں صرف یہ تذکرہ کہ روزہ فرض ہے. روزے کی حالت میں اہل علم نے جو روزے کے فوائد، روحانی، اخلاقی، طبی، جسمانی فوائد بیان کیے، اس میں ایک فائدہ اہل علم نے بیان کیا کہ اس سے جسم کے منافذ، راستے تنگ ہو جاتے ہیں. جب یہ خوشحالی سے دوچار ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، فراوانی ہوتی ہے، تعیش ہوتا ہے، تو نفس کی خواہشات بھی شباب پر ہوتی ہیں اور شیطان کے اثرات بھی. روزے کی حالت میں جب جسم کے منافذ تنگ ہو جاتے ہیں، بھوک پیاس کی وجہ سے انسان کی یہ خواہشات پر کچھ حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے، تو شیطانی اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں، نفسانی خواہشات بھی کنٹرول میں ہو جاتی ہیں. لہذا روحانیت جو ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل والا بنایا بغیر شہوت کے، تو یہ روحانیت یا شہوت کو مغلوب کر کے فرشتوں کی صفت انسان کے اندر پیدا ہونا، یا ایک پورے مہینے کی ترتیب کے ساتھ تربیت ہوتی ہے کہ ہمارے اندر فرشتگی آ جائے، شہوت مغلوب ہو، عقل اور اخلاقیات، روحانیت غالب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات اور بعض اعمال جو دیے، اس کے ساتھ ساتھ بے پناہ فضیلتیں عطا کی. یہ رمضان المبارک کے بارے میں ابھی ہم نے بخاری مسلم کی جو حدیث سنی، ہر بچہ جانتا ہے اس حدیث کو، لیکن غور کیجئے کہ ہم اس پر غور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اہتمام کیوں کر رہا ہے؟ وہ بلا وجہ ہے؟ یوں ہی اللہ کا کوئی کام یوں ہی ہو سکتا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے بند کر دیے، کیا مطلب؟ شیاطین کو قید کر دیا، کیا مطلب اور کیوں؟ یہ ہم پر اور آپ پر اللہ کا احسان و کرم ہے. ہاں، وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہم کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، ہم پر اجر و ثواب کی بارش کرنا چاہتا ہے.
عذاب دینا نہیں چاہتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ, ایمان والے بن جاؤ. اللہ کو کچھ نہیں پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے, وہ تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے, تم ہو کے ماننے کو تیار ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ کے ایک آگ کے جلی ہوئی آگ پر گرے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں, لیکن ہاتھ چھوڑا کر اس پہ گرنا چاہتے ہو. اللہ کے رسول کی شریعت ہمیں آج بھی روک رہی ہے اس جہنم سے, اور اس کے لیے سب سے بہترین موقع یہ رمضان المبارک ہے. یہ ابھی رمضان داخل ہوتا ہے, چاند نظر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ماحول میں یہ تبدیلی کر دیتا ہے. ہم اور آپ اہل ایمان ماحول کی اس تبدیلی کو اگر ایمان ہوگا تو ضرور محسوس کرے گا انسان کہ برائیوں کا داعیہ, برائیوں کا زور, شیاطین کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں اس ماہ مبارک میں. اب ایک طرف یہ ہوا, اب احکامات کے اعتبار سے دیکھیں, افسوس کہ وقت بہت ہی مختصر ہے اور ہر بات ادھوری ہوگی. اب اس میں رمضان المبارک میں جن چیزوں کی خصوصیت ہے, جن چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے, جو اس مہینے کے بعض اعمال کی فضیلتیں, اجر و ثواب بیان کیے گئے. اللہ کا وہ اہتمام, ابھی جنت کے دروازے کھلے, جہنم کے بند ہو گئے, شیاطین کو قید کر دیا گیا. اب روزے دن میں فرض ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے اس کے دن کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کے رات کا قیام مشروع کیا ہے, مسنون بنایا ہے, یعنی تراویح, قیام اللیل, تہجد, جو عام دنوں میں رات کے تہائی حصے کے بعد پڑھی جاتی ہے. ہاں, اور رمضان المبارک میں یہ امت پر فضیلت دی گئی کہ عشاء کے فوراً بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں, بعد میں پڑھنا اگرچہ زیادہ فضیلت والی بات ہے. یہ اگر لوگ سمجھ لیں, میں موقع رہے گا تو اس پر کبھی تفصیل بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان غیر رمضان کی رات کی نماز کبھی 11 معوتر سے زیادہ نہیں ہوئی. ام المومنین کا بخاری شریف میں بیان ہے, اگر 20 رکعت تراویح ہوتی تو 8 تہجد, 20 تراویح, 28 اور 3 ملا کر وتر ملا کر 31 ہو جاتی. حضرت عائشہ کی یہ بات درست سنا ہوتی کہ رمضان غیر رمضان میں آپ کی 11 رکعت سے زیادہ نہیں تھی. اور یہ بڑے بڑے علماء احناف بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ مسنون تراویح, تہجد, قیام اللیل تو 8 رکعت ہی ہے اور 11 معوتر کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسنون کیا. اب ان دونوں میں سے بہت سی فضیلتیں, روزے کی کیا فضیلت اجر و ثواب ہے اور تراویح کی کیا اجر و ثواب ہے. ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد, یہ بھی بخاری مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. ابھی میں نے تمہید میں سمجھانے کی کوشش کی, کافی لمبی ہوئی لیکن میرے اعتبار سے وہ بھی بہت کم تھی, کہ ہمارا دنیا کے مسائل ہوں, یہ وبا ہو, بیماری ہو, بے روزگاری ہو, فاقہ مستی ہو, آپس کا اختلاف ہو, جھگڑا ہو, پریشانی ہو, دقت ہو, یا برزخ اور آخرت کے عذاب کا خوف ہو, ہر چیز کی بنیاد اور جو ڈر ہے وہ گناہ کی وجہ سے. رمضان کے روزے کیوں کا ایک بنیادی فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے اگر روزہ ہم نے, شرط یہ ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ. اب یہ بھی ایک اچھی اہم بات ہے کہ کچھ لوگ رسماً رکھتے ہیں, عادتاً رکھتے ہیں, عبادتاً نہیں رکھتے روزہ. بعض روزہ ہی نہیں رکھتے, جو روزہ نہیں رکھتے وہ اپنے آپ کو سدھار لیں, یہ فرض ہے, کمپلشن ہے. ہاں, انہیں شرم آنی چاہیے. جو روزہ نہیں رکھتے وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہیں, فرض کے تارک ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا, اگر کوئی انکار کر دے روزے کا, کیا ضرورت ہے بھوکے پیاسے رہنے کی؟ اگر مذاق اڑاتا ہے, انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا, اسلام سے باہر ہو جائے گا. بہت سے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہوتا ہے. نہیں, روزہ رکھنے سے انسان طاقتور ہوتا ہے, روحانی قوت بھی آتی ہے, جسمانی بھی. ابھی آپ موقع نہیں ہے, جدید تحقیقات پڑھیں کہ روزے سے کیا کیا جسمانی فوائد بھی ہوتے ہیں. بڑے بڑے علاج کر کے آپ وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے جو روزے سے حاصل ہوتی ہیں. تو جو فائدہ بنیادی طور سے ہمیں جس کی طرف لپکنا چاہیے, جس کی ضرورت ہے, آج پوری دنیا خوف اور دہشت میں ہے, پریشانی میں ہے, مہنگائی میں ہے. جو بھی پریشانیاں ہیں ان کا علاج ہے اللہ کی رحمت. اور اللہ کی رحمت کیوں روٹتی ہے؟ گناہ سے. گناہ سے توبہ کیجئے, صفائی اختیار کیجئے, اللہ اپنی رحمت میں آپ کو گھیر لے گا. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں, اس بات پر بیسیوں دلیل دے سکتے ہیں ہم
لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. ایسی قرآن کی آیتیں حدیثیں بہت سی. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اجر و ثواب کی امید, یعنی اس کے اندر اخلاص ہو, اللہ کے لیے ہو, روزہ رکھے گا, رمضان کا, پورے رمضان کا روزہ رکھے گا, پچھلے گناہ معاف. گناہ کے معاف ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت کے ہم مستحق ہو گئے. عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا, دشمنوں سے بچائے گا. کوئی کتنا بھی طاقتور پریوار بن جائے, وقت کی سپر پاور کہلانے والا بن جائے, عالمی ادارہ ہو, عالمی قوتیں ہو, کچھ بھی ہو, اور اللہ کی رحمت نے اگر ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ لیا تو دنیا کا کوئی نمرود, کوئی فرعون ایک مومن بندے کا بال بیکا نہیں کر سکتا. یہ ہمارا یقین ایمان ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ گناہ بخش دے گا. رمضان کے روزے رکھنے پر, روزہ رکھنے کی فضیلت میں صرف بخاری مسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم بیان کر دوں, عربی عبارت کا وقت نہیں ہے, کہ جو شخص اللہ کے راستے میں, اللہ کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ ایک دن کا روزہ رکھے گا, ایک دن کا. اس حدیث میں رمضان کے فرض روزوں کی بات نہیں ہے, فرض روزے کا تو بہت اونچا درجہ ہے, یہاں صرف روزہ کہا گیا. عام روزے میں بھی, نفلی روزوں کے سلسلے میں بھی, اللہ کے لیے جو ایک دن کا روزہ رکھے گا, اس ایک دن کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اسے 70 سال جہنم سے دور کر دے گا. اتنی مسافت پر کہ جہنم سے وہاں تک جانے کے لیے 70 سال درکار ہوگا, اتنی دوری پر کر دے گا ایک روزے کے بدلے میں. ہم اور آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ دنیا میں مصیبتیں آئیں جائیں, ہم یہاں مر ہی جائیں گے, لیکن آخرت کا عذاب, اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا, جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی, کہ اس میں آگے بڑھنا چاہیے. اور بچنا کس سے چاہیے؟ صحابہ کرام ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہونے کے بعد جہنم قبر کے تذکرے پر رونے لگتے تھے, داڑیاں تر ہو جاتی تھی, خوف اور دہشت سے بعض اوقات بے ہوشیاں طاری ہو جاتی تھی. جہنم کی ایسی دہشت اور خوف طاری ہوتا تھا. ہم لوگ دنیا کی برائیاں کرتے ہیں, کوتاہیاں برتتے ہیں, نافرمانیاں کرتے ہیں, اور اس کے بعد مطمئن ہے. یہ اہل نفاق کی علامت ہے کہ گناہ کر کے مطمئن رہے. اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں رد نہ ہو جائے, پکڑ نہ ہو جائے اللہ کی طرف سے. مثالیں دیکھیے, عمر فاروق جیسا شخص جو بار بار جنت کی بشارت زبان رسالت سے پا چکے تھے. علامہ ابن رجب نے ان کا قول نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر قیامت کے دن یہ ندا دے دی جائے گی کہ ساروں کو اللہ نے معاف کر دیا سوائے ایک انسان کے, تو مجھے اس بات کا خوف ہوگا کہ وہ ایک انسان میں تو نہیں ہوں. عمر فاروق اور ایسے صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافقین میں تو نہیں چلے گئے. نافقہ حنظلہ والا واقعہ حدیث سن چکے ہیں, میں ادھر نہیں جاتا. تو ہمیں اپنا جائزہ محاسبہ کرنا چاہیے. اس کے لیے سب سے بہترین موسم اور موقع رمضان المبارک. ایک روزہ رکھنے سے, عام روزہ, 70 سال دوری ہوتی ہے جہنم کی. ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی طرح ہم اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لیں. ہاں, یہ حضرت عمر فاروق ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے نہ دے چل جائے گا, لیکن جہنم سے نجات دے دے, یہ ضروری ہے. جہنم کوئی معمولی بات نہیں ہے, مذاق نہیں ہے, انتہائی دہشت ناک, خوفناک عذاب ہے وہاں کا. اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. قرآن میں جو جہنم کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں, اگر اسے ہم اور آپ سرسری طور سے پڑھیں, اسے گزریں, تو ہماری آنکھیں جو ہے وہ بہہ پڑے گی, دل دہل جائے گا, خوف اور دہشت کی حالت طاری ہوگی. بشرطے کہ ہمارا ایمان اور یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ بیان کر رہا ہے, تو جہنم ایسی ہی ہے. تو اس سے بچنے سے زیادہ ہمارے نزدیک کوئی بھی اہم کام, اہم بات ہونی نہیں چاہیے. رمضان المبارک میں اسی کے دروازے بند ہوتے ہیں. ایک روزہ آپ نے رکھا, اور روزہ رکھا, گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے, جہنم سے دوری مل رہی ہے. یہ رمضان کے روزے کی ایک فضیلت میں نے بیان کی, ایک حدیث قدسی ہے لمبی, بخاری مسلم کی. ہاں, اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. بڑی پیاری حدیث, اس کی تشریح بھی بڑی اچھی ہے, علماء نے کی ہے. یہ میرے لیے ہے, کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہی ایک وجہ بتائی کہ اس لیے کہ بندہ میری ہی وجہ سے اپنا کھانا پینا, اپنی شہوت کو ترک کرتا ہے. جائز چیزیں ہیں, اللہ نے منع کر دیا, بندہ رک گیا. یہ ہے ایمان,
یہ ہے فرما برداری. اللہ نے جب جس چیز سے کہا یہ مت کرو رک جائے, یہ کرو اس کی طرف بڑھ جائے. یہ ایمان ہے. اور بندہ کلو عمل ابن آدم لہو, ہر ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے, لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. امام غزالی کہتے ہیں کہ روزے کی, رمضان کے روزے کی یا روزے کی فضیلت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے, ایک بات, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اعمال میں صرف روزے کو اپنے لیے کہا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کا ہمارا دنیا کے لوگوں کا گھر ہے, لیکن اللہ مسجد کو اللہ نے بیت اللہ کہا, اللہ کا گھر. کسی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا اور خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف کسی چیز کی نسبت کرے, یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی بات ہے. ایک مومن بندہ اگر اسے سمجھے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ عمل میرا خاص عمل ہے میرے لیے, یہ جنہ ہے, یہ ڈھال ہے. ڈھال کس چیز سے؟ ہاں, دوسری بعض حدیثوں میں جنۃ من النار وحصن حسین, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے جہنم سے رکاوٹ اور ڈھال بننے والا ہے, آڑ بننے والا ہے, اور مضبوط قلعہ ہے انسان کی حفاظت کا. تو گناہوں سے بھی ڈھال بنتا ہے, اور جب گناہ سے ڈھال بنا تو جہنم سے بھی ڈھال بنتا ہے. اور یہی معنی ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, بچ جاؤ, گناہوں سے بچ جاؤ, جہنم سے بچ جاؤ, اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ, متقی پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے کا ایک فائدہ. یہی فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں تراویح کا بتایا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کرے. قیام یعنی رات کو نماز پڑھنا, یہ وہی تہجد, وہی تراویح ہے. کچھ لوگ ہمارے ہاں جب ٹیڑھا استدلال کرتے ہیں, بعض منکرین حدیث کچھ نئے نئے محقق پیدا ہوئے, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف 3 ہی دن ہم تراویح پڑھیں گے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے 3 دن ہی پڑھی, جماعت سے 3 دن پڑھائی, آپ ہمیشہ پڑھتے تھے. اور یہ جو قولی حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں بخاری مسلم کی, اس میں پورے رمضان میں قیام کرنے کا زبانی ذکر ہے, اور صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے. حضرت عمر نے جب جماعت نہیں ہوتی تو ایک جماعت پر اکٹھا کیا, جو صحیح راجح قول کے مطابق وہ جماعت بھی 8 رکعت ہی پڑھتی تھی. 20 کی بھی روایت ہے, لیکن اتفاق محدثین و محققین وہ ضعیف ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پورے رمضان قیام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ, پورے رمضان کی تراویح کا ثبوت بخاری مسلم کی حدیث ہے, اور بھی روایتیں ہیں, تو اس کے پچھلے گناہ معاف. یہ رمضان کے روزے کی فضیلت بتائی, اور ایک روایت میں نے بتائی تراویح اور قیام اللیل کی, اس کی اور بھی فضیلتیں ہیں. اب اس رمضان میں قرآن کی تلاوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے ہی, عام حالات میں بھی, ہر نیکی میں آپ دوسروں سے زیادہ بدرجہ کم اعلیٰ درجے پر فائز تھے ہر نیکی میں. تو عام طور سے بھی آپ سب سے زیادہ سخی انسان تھے, لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور شباب پر ہوتی, تیز پربہار ہوا سے بھی زیادہ تیز. یعنی رمضان صدقہ و خیرات کا بھی موسم ہے, زکوٰۃ کا یہی موسم ہے, ایسا نہیں ہے. جس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کا جب بھی سال پورا ہو اس کی زکوٰۃ نکال دینا چاہیے, وہ ذی قعدہ میں ہو, سفر میں ہو, شوال میں ہو, ربیع الاول میں ہو. ضروری ہے, فرض ہے. زکوٰۃ کے مستحقین زکوٰۃ کی ضرورت پورے سال ہوتی ہے, صرف رمضان میں نہیں. رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں. ہاں اگر کسی کے حساب کتاب کا معاملہ رمضان سے جڑا ہوا ہے, سال پورا ہو رہا ہے, تو پھر ٹھیک ہے رمضان میں نکالے. تو اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی تھے. کیوں؟ جب آپ سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کرتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے تھے. اس روایت میں ہے قرآن کا مدارسہ یعنی دور. جتنا قرآن رمضان تک, جس رمضان میں حضرت جبرائیل سے آپ کی لقاء اور ملاقات ہوتی تھی, اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنا آپ ان سے دور کرتے تھے, دہراتے تھے. یہ دیکھیے, یہ اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے. استاد شاگرد سے دیا ہوا سبق سنتا ہے. یہ قرآن کی حفاظت کا بھی انتظام ہے اور تعلیم ہے کہ قرآن ہمیں سیکھنا سکھانا چاہیے, استاذ کو سنانا چاہیے اور جاننے والے سے سننا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے تھے, صحابہ سے سنتے تھے. کئی روایتیں ہیں, موقع نہیں ہے.
یہ ایک تعلیم کا سلسلہ، قرآن کی حفاظت، قرآن کی تبلیغ، قرآن کو ذہن نشین کرنے، اس کی عظمت کا خیال رکھنے کا، اس کے بہت سارے عظمت کے پہلو ہیں انشاءاللہ کسی موقع پر۔ تو قرآن کی تلاوت کا موسم بھی ہے، صدقہ و خیرات اور سخاوت کا موسم بھی ہے۔ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یعنی آخری سال، اس سال آپ نے 2 مرتبہ پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا۔ اسی بنیاد پر ہم لوگ تراویح میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ختم ہو، ضروری نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک سنت کا اور قرآن کے حقوق کا ایک حصہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت جبرائیل کو پورا قرآن سناتے تھے، سنتے تھے، ویسے ہم پورا قرآن سنائیں، تراویح کے حوالے سے ہو، عام حالات میں ہو۔ پھر قرآن کی تلاوت کی جو فضیلتیں ہیں، عام حالات میں ایک حرف پر 10 نیکیاں اور اس سے زیادہ، اور یہ حدیث قدسی میں روزے کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ نیکیاں 10 گنا دی جاتی ہے، ایک روزہ رکھا 10 کا ثواب، ایک مہینہ رکھا 10 مہینے کا ثواب، پھر شوال کے 6 رکھ لیے 2 مہینے کا ثواب، پورے سال کا روزہ رکھنے کا ثواب دے گا اللہ۔ یہ میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ اس میں تلاوت، اس میں سخاوت، خرچ اور ہاتھ کو کھلا رکھنے کی فضیلت اور ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، پھر اگر جیسے ایک دوسرا پہلو یہ کہ رمضان کے ایام کا معاملہ ایسا ہے کہ از ابتدا، ابھی آپ نے سنا حدیث رسول کہ چاند نظر آتا ہے، رمضان داخل ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ اہتمام ہوتا ہے، جنت کا دروازہ کھل گیا، جہنم کا بند ہو گیا، فرشتے قید میں ہو گئے، نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن صحیح حدیث میں ہے کہ عمرے کا ثواب حج کے برابر، وہ بھی بعض روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر رمضان میں کیا گیا عمرہ، مطلب نیکیوں کا درجہ اور اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا، اب آگے جو بات کہہ رہا تھا کہ رمضان از ابتدا، شروع سے لے کر آخر تک، خاتمے تک، سب سراپا فضیلتوں سے بھرپور ہے، اور دین کے آگے بڑھنے کے ساتھ اس کی فضیلت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ میں ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتْقَاءٌ مِّنَ النَّارِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ او کما قال او کما ورد فی الحدیث۔ رمضان کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کیے جانے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ یہ فضیلت بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ آخری عشرہ آ جائے، آخری عشرہ اور زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ دیکھیے سیرت طیبہ میں کہ رمضان داخل ہوتا کمر کس لیتے، پھر جیسے یہ دن بڑھتا آپ عبادت بڑھاتے جاتے، محنت بڑھاتے جاتے تھے، اور جیسے اس کے آخری ایام آتے، آخری ایام، ویسے آپ کی نیکیاں اتنی بڑھ جاتی کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں اعتکاف کر لیتے کہ اب دنیا ہی سے کٹ گئے۔ یہ اس امت محمدیہ کی جائز رہبانیت، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لے اگر ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس ایک رات کے بارے میں قرآن سے یہ فضیلت ثابت ہے، کوئی روایت نہیں اور ضعیف اور صحیح کا سوال ہی نہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قدر کی رات، اب وہ تقدیر کی رات یا قدر و منزلت دونوں معنی۔ ہمارے ہاں شب برات 15 شعبان کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے کہ سال بھر کا معاملہ طے ہوتا ہے، لیلہ مبارکہ، نہیں، وہ رات قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور حدیث بتاتی ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بالکل قرآن کی صاف بات۔ یہ شیطان نے رمضان کی تیاری کے نام پر رمضان سے ہم کو بے خبر کر دیا۔ رمضان سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور ہمارے یہاں اس تیاری کے خاتمے کا انتظام کر دیا شیطان نے 15 شعبان کی بدعتی رات دے کر۔ اس دن کے دن میں روزہ رکھ لیا، رات میں بدعتی عبادتیں کر لی، اور مطمئن کر دیا کہ سال بھر کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اب رمضان میں عید کی تیاری کیجئے، کپڑا خریدیں، پیسہ کمائیں۔ آخرت بنانے اور جنت کمانے والے زمانے میں ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا ہمارے لیے، ہماری طرف سے رمضان المبارک میں؟ یہ آخرت، اجر و ثواب کمانے، جنت کمانے، اللہ کی مغفرت اور معافی مانگنے کا موسم ہے، تیاری اس کی ہونی چاہیے۔ آخری عشرہ آتے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کر لیتے تھے۔ لیلۃ القدر، اس کی ایک رات
1000 مہینوں سے بہتر. میں نے شروع میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ آپ 60 سال کی عمر میں ہزاروں لاکھوں سال کا اجر و ثواب اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں. 30-29 روزے آپ کو ملتے ہیں, لیکن اگر آپ چاہیں تو اس 30-29 دنوں میں جو ہے کئی 100 کئی ہزار روزوں کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں. کیسے؟ ایک دم آسان نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. ہم عربوں کے ایک عمل کو دیکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. عربوں میں اور ہمارے اندر ایک فرق یہ ہے ہندوستانی مسلمانوں میں اور ان میں, کہ وہ لوگ سنتوں پہ خرچ کرتے ہیں, ہم بدعتوں پر زیادہ اہتمام کرتے ہیں. ہمارے یہاں بدعتوں میں زیادہ چراغاں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے, نظر آتا ہے, دکھائی دیتا ہے, اور وہاں مسنون چیزوں میں آپ کو اہتمام نظر آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ عربوں میں روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا کتنا جذبہ ہے. پسندیدہ چیز ہمارے یہاں گھروں میں کھائی جاتی ہے, ہلکی چیز غریب کو, فقیر کو, پڑوسی کو دی جاتی ہے. وہاں پسندیدہ چیز جو ہے روزے دار کو دیا جاتا ہے, وہ اجنبی ہو, پڑوسی ہو, مسافر ہو, کوئی بھی ہو, خود ذرا ہلکی چیز لے لے میں. لاکھوں روپیہ ایک ایک آدمی, گورنمنٹ کی اور اداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, عرب کا ایک ایک آدمی لاکھ روپیہ, ہمارے ہندوستانی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں, بھیجتا ہے مختلف مقامات پر کہ کھجوریں خرید لو, افطار الصائمین کا ایک مشروع کر لو کہ اس کے ذریعے سے کچھ روزے داروں کو روزہ افطار کرا دو. کیوں؟ کیا وہ بے وقوف ہیں؟ یہ اصلی اجر و ثواب کو لوٹنے کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. ہاں, اللہ کے رسول نے من فطر صائمن, جو ایک روزے دار کو روزہ افطار کرا دے تو اس کو اس کے برابر, ایک روزے کے برابر اجر ملے گا. اب اس میں غریب امیر کی بھی تمیز نہیں ہے. آپ کسی امیر آدمی کو بھی جو روزے دار ہے روزہ افطار کرائیں, آپ کو اجر ملے گا. اب تھوڑی دیر کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ تو 29-30 روزہ رکھیں گے عملاً. اب سوچئے کہ اگر ہم ایسے بہت سارے روزے داروں کو روزہ افطار کرا دیں, آپ پورا کھانا نہیں کھلا پا رہے ہیں, کھجور ہی دے دیں, کتنا اجر ثواب ملے گا؟ وقت زیادہ ہو گیا. رمضان کی تیاری کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ پوری چیزیں جو میں نے سرسری طور سے چند امور کو پیش کیا, اس میں اور کچھ تفصیلات پیش کی جا سکتی ہیں. وقت زیادہ ہو چکا, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن نتیجے کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا گیا. جہنم کا دروازہ بند, جنت کا دروازہ کھول دیا گیا, شیاطین کا اثر کم کر دیا گیا, برائیوں کو زور کم کر دیا گیا, نیکیوں کی اجر و ثواب کی بہار چلائی گئی, اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصی اعمال بھی دے دیے کہ اگر آپ اس پر تھوڑا بڑا عمل کر لو تو اللہ خوب اجر دے گا. روز پوچھ رہا ہے عام دینوں سے بڑھ کر کہ کوئی بخشش چاہتا ہے, مغفرت چاہتا ہے تو اللہ معاف کرے گا, جہنم سے آزاد کرے گا. ایسے اہتمام کے بعد بھی اگر ہم اور آپ محروم رہے, اللہ کی بخشش کا پروانہ حاصل نہیں کیا, جہنم سے آزادی حاصل نہیں کی, تو ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا محروم وہی شخص ہے جو رمضان کی نعمتوں برکتوں سے محروم ہے. اور آپ وہ حدیث بارہا سن چکے ہیں مسند احمد وغیرہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے تینوں زینوں پر آمین آمین کہا. بعد میں صحابہ کے بتانے پر, پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ حضرت جبرائیل بد دعا دے رہے تھے ہر زینے پر اور میں آمین کہہ رہا تھا. اس میں سے ایک بد دعا کیا تھی آپ اور ہم جانتے ہیں, پوری روایت کا موقع نہیں ہے, کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو, اس پر لعنت ہو, ہاں وہ غائب و خاسر ہو, اس شخص پر لعنت ہو جس کو رمضان المبارک مل جائے, رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے اور اپنی بخشش نہ کروانے رب العالمین کے جناب میں, اس پر اللہ کی لعنت. کون بد دعا دے رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور آمین کون کہہ رہا ہے کہ اللہ قبول کر؟ رسولوں کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم اور آپ یہاں چاہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کے سردار کی بددعا اور رسولوں کے سردار کی آمین کے مستحق بنے؟ نہیں چاہیں گے. اگر ہم ایسا نہیں چاہتے تو اس رمضان کا مومنانہ استقبال کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. مجھے احساس ہے کہ بعض اہم باتیں رہ گئی ہیں, لیکن تیاری کے حوالے سے یہ چند نکات کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تیاری کیسے کریں. یہ شعبان میں جو لوگوں نے بدعتیں کی ہیں انہوں نے تیاری نہیں کی ہے, رمضان کی مخالف تیاری کی ہے, اپنے آپ کو مطمئن کیا ہے. بدعت کر کے, محنت کر کے اللہ سے دور ہونا کوئی عقل مندی نہیں. سنت پر کم عمل کیجئے,
زیادہ اجر و ثواب پائیے، بدعت میں محنت کر کے زیادہ گنہگار بنیں گے۔ یہ تیاری رمضان اور اس کے متعلقہ شرعی علوم کا علم حاصل کرنا، آپ کو ہم کو رمضان کی تیاری کرنے کا ایک پہلا حصہ، پہلا سبق، پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں جن چیزوں کی پابندی ہم پر عائد ہوتی ہے، روزہ تو رکھنا ہی ہے، تراویح حتی الامکان اسے بھی ادا کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت، قرآن کا کیا حقوق اور دوسرے معاملات، تو رمضان کے احکامات یعنی علم حاصل کرنا، ہر فضیلت اور ہر عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہوتی ہے، تو رمضان سے متعلق جو شرعی علوم ہیں، احکامات ہیں، اسے حاصل کرنا۔ آج نیٹ کا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء، کبار علماء جو قابل اعتماد ہے، بدعتی نہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے، ان کی کلپس، ان کے فتاوے، ان کے رمضان کے احکام و مسائل پر گفتگو آپ کو آسانی سے دستیاب ہے۔ پھر اس کلپ اور اس پر اعتماد نہ کرتے ہوئے آپ کو لوگوں سے گفتگو کرنا چاہیے، علماء کی مجلس میں رہنا چاہیے، علماء کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں، رمضان کے لیے خاص نظام الاوقات بنایا جائے۔ ہم وقت سحر اور وقت افطار جو بناتے ہیں نا، یہ تو جاننے سمجھنے کے لیے کہ بھائی پابندی کی جائے۔ ہمارے اپنے روزانہ کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم کب کیا عمل کریں گے۔ بے اعتدالی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں جیسا کہ عام طور سے مسلمان رات بھر جاگا، دن بھر سوئے، اور اس درمیان بس جتنا موقع مل گیا اتنی نیکی کر لی۔ سونے کی حالت، روزے کی حالت جب تک آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں نا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس وقت تک آپ اللہ کی عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں پورا دن۔ اب آپ پیشاب پاخانہ کر رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، ہاں، آپ کوئی چیز خرید و فروخت کر رہے ہیں، بزنس کاروبار کر رہے ہیں، یہ پوری حالت آپ کی روزے کی حالت، نیکی اور عبادت کی حالت ہے۔ اس حالت میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہاتھ میں قرآن لے کے تلاوت کا موقع نہیں ہے تو چلتے پھرتے ذکر و اذکار کیجئے۔ ہاں، ہم رمضان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بہت سارے علماء کچھ بے احتیاطی میں کہہ لیجئے، کچھ مجبوری میں کہہ لیجئے کہ رمضان میں چندہ مانگنے پر مجبور ہے۔ قوم اور ملت اس کے لیے سسٹم آج تک بنا ہی نہیں سکی۔ ان سے کہو کہ بھائی کوئی سسٹم بنا لے، چندہ دینے والوں کو کہیے بینک اکاؤنٹ سے، کہا ان کے پاس جائے نہیں تو دیں گے نہیں، یہ ہماری کساوت ہے۔ اب لاک ڈاؤن وغیرہ کے معاملے میں اور زیادہ پریشانی، تو وہ آئیں گے نہیں تو ہم دیں گے نہیں، اور وہ آئیں تو بیچارے رمضان کی فضیلتوں کو قربان کریں۔ اس کا ہم کو اور ان کو دونوں کو احساس نہیں ہوتا، ان کو ہوتا بھی ہوگا تو وہ مجبور ہیں، ہمیں تو احساس نہیں ہے۔ اس کا کوئی نظام بنایا جائے، یہ چلت پھرت کم ہو، بے عزتی بھی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، وقت اور خرچ بڑھ جاتا ہے، تو ایک نظام بنایا جائے، تو نظام الاوقات بنایا جائے کہ ہم اتنی عبادت، اتنی تلاوت روزانہ کریں گے۔ ہم کم سے کم اتنے غریبوں کو، یہ جو ہمارے ہاں پورا سسٹم تھا نا کہ ہمارے گھر میں جو بنا ہے پڑوس میں دے دیا جائے، ہمارے گھر میں افطار کا جو سامان آیا ہے، پھل کھجوریں ہیں، وہ پڑوس میں کسی غریب کے گھر یا اگل بغل کے لوگ یا مسجدوں میں بھیجا جائے، یہ کوئی رسم نہیں تھی، یہ ہمارے سلف اور پرانے بزرگوں کی یہ روایت جو تھی، آپ کے یہاں بھی رہی ہوگی، یہ جو روایت تھی نا، یہ ان حدیثوں پر عمل کرنے کی وجہ سے تھی کہ جو روزے دار کا روزہ افطار کرا دے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ اس حدیث پر بھی عمل تھی کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا، پڑوسی بھوکا رہ گیا تو اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بلا وجہ بھی آپ بھیج دے پڑوس کے ہاں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پہلے سسٹم تھا کہ گھر کی چھت میں سوراخ ہوتا، دھوئیں نکلتے تھے، تو لوگ نظر رکھتے تھے کہ آج اس گھر سے دھواں نہیں نکلا، مطلب وہاں کھانا پکا نہیں ہے، اس لیے وہاں کھانا پہنچانا چاہیے۔ ہمارے یہاں جس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، پڑوس میں بھوک ہے اور ہمارے یہاں ہمارے بچے اچھی اچھی غذائیں، اچھے اچھے پھل اور تعیش کے سامان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ہمدردی، غم گساری، یہ رمضان المبارک کو صبر کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ کہا گیا ہے۔ نصف صبر، الصائحون واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو۔ امام بغوی اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں صبر سے مراد روزہ ہے۔ روزہ ہم کو صبر سکھاتا ہے، کنٹرول کرنا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ تیاری کا ایک مین بات تو رہ گئی اہم، کہ روزے کی غایت مقصودی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب وقت نہیں ہے تقوی کی تشریح کرنے کا۔ تقوی ہمارے دل کو صفائی عطا کرتا ہے، اخلاقی
اور نیکی کی خوبیاں دیتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر کے گناہوں سے بچنے کا داعیہ پیدا کرتا ہے، گناہ ہو جانے پر توبہ اور استغفار کرنے پر سچے دل سے توبہ کرنے پر ابھارتا ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے، اسی تقوی کی بنیاد پر۔ یہ ساری باتیں تقوی کے معنی میں آ گئی، لعلکم تتقون۔ اور یہی تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے دشمنوں کا ڈر نہیں ہے تم پر، قادسیہ کے موقع پر سعد بن ابی وقاص کو جو لمبا خط لکھا تھا، مجھے تمہارے گناہوں کا ڈر ہے۔ گناہ سب سے بڑی کمزوری، اور مسلمانوں کے لیے دشمن کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے ایمان اور تقوی۔ بدر میں، حنین میں، جہاں بھی ہم کو فتح ملی، اللہ کی مدد ملی تقوی کی بنیاد پر۔ یہ سب سے بڑی چال ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دشمن کوئی کتنا بڑا بھی ہتھیار، میزائل، بم بنا لے وے، اگر آپ اور ہمارے پاس تقوی ہے تو سب سے بڑی چال، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ عمر فاروق کہہ رہے ہیں، اور ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن و حدیث کہہ رہے ہیں۔ قرآن حدیث میں نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی، تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اہل بستی کے لوگ ایمان اور تقوی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دے گا۔ اس سے معلوم ہوا تقوی سے زمین کی برکتیں بھی ملے گی، آسمان کی برکتیں بھی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم تقوی اختیار، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، بس ختم کر رہا ہوں، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو راستہ دے دے گا، ہر مصیبت سے نکلنے کا، یہ کورونا بیماری کی بات ہو، بے روزگاری کی بات ہو، جھگڑے لڑائی کی بات ہو، ہر راستہ، ہر بیماری پریشانی سے نکلنے کا راستہ دے گا، تقوی اختیار کرو گے۔ وَيَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے راستے سے روزی دے گا جس کو وہ گمان نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کے فوائد بیان کیے، 2 آیتیں پیش کی، اور بھی آیتیں ہیں۔ آخرت میں بھی کہا کہ متقیوں کے لیے جنت ہے، ہاں متقیوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو جنت متقیوں کے لیے، دنیا میں برکتیں متقیوں کے لیے، مصیبتوں سے بچانے کا وعدہ، دشمنوں کے حملوں سے، سازشوں سے بچانے کا وعدہ قرآن کہہ رہا ہے متقیوں کے لیے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی تدبیریں، سازشیں تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی اگر صبر اور تقوی اختیار کرو۔ اور اس تقوی کو کا سبق پڑھانے، تازہ کرنے، مضبوط بنانے رمضان آ رہا ہے، لعلکم تتقون۔ مطلب اگر ہم نے رمضان کے روزوں کا سبق حاصل کر لیا تو دنیا اور آخرت کی برکتوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ میں صرف چند نکات پڑھ دوں اور بات کو ختم کروں کہ رمضان کے لیے خاص نظام الاوقات بنانا، جس میں معمول کی مشغولیات میں، ہم روزمرہ کی جو مشغولیات کام دام ہوتے ہیں اس میں تخفیف کر کے عبادات کے لیے ہم زیادہ وقت نکالیں۔ صحابہ کا، سلف کا یہی طریقہ تھا۔ گھر کا ماحول دیندارانہ بنانا، گھر میں پہلے سے زیادہ سختی سے غیر شرعی چیزوں کو پر روک لگانا، شریعت کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کی تلقین کرنا اور خود بھی کرنا، قرآن کی تلاوت اور تدبر و فہم کے ساتھ کی خاص کوشش، صرف تلاوت نہیں، یتلونہ حق تلاوت ہی، قرآن کی تلاوت مومنین حق تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں، کا معنی صرف الفاظ کا پڑھنا نہیں ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس پر حتی الامکان عمل کریں، اس کے حلال کو حلال مانیں، حرام کو حرام۔ آپ قرآن 10 مرتبہ ختم کر رہے ہیں اور اس میں پڑھ رہے ہیں اللہ نے سود کو حرام کیا اور سودی لین دین کر رہے ہیں، تو آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب غور کیجئے، ایک مثال میں نے دی، ہاں، قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام کرنا، صدقہ و خیرات کی تیاری اور اس میں زیادہ بڑھ چڑھ کے، ایک غریب آدمی بھی کوشش کرے کہ میں بھی دینے والا بنوں۔ صحابہ کرام کو تڑپ ہوتی تھی کہ ہمارے پاس روزہ افطار کرانے کا سامان نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک کھجور، ایک گھونٹ دودھ پانی بھی پلا دو تو تم کو اجر و ثواب ملے گا۔ آخری عشرے کے لیے خصوصی اہتمام کی تیاری کی جائے، آپ پہلے سے انتظام کر لیں، آخری عشرے میں عید کی تیاری اور یہ اور وہ بہانے نہیں، وہ سب پہلے کر کے آخری عشرے میں کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم رات میں نہ صرف جاگیں گے بلکہ مسجد میں اعتکاف کر لیں۔ ہاں، یہ عزم کر لیں کہ اس رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے ہم اپنے نفس کا، اپنے آپ کا تزکیہ کریں گے، گناہوں سے صفائی کریں گے، سچے دل سے توبہ استغفار کریں گے اور اپنے رب کو منا کر اس فہرست میں خوش نصیب لوگوں میں اپنا نام درج کروائیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتا ہے، پوری سنجیدگی کے ساتھ جہنم سے بچنے اور جنت کے حصول کی طرف لپکنے کی شوق اور جذبے کے ساتھ اس رمضان کی تیاری ہونی چاہیے۔ ایک مومن بندہ رمضان، روزوں، تراویح، قرآن، صدقہ و خیرات کے فضائل
فضائل مسائل اگر جان لے گا تو اس کی ضرور کوشش کرے گا. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور آنے والے رمضان میں ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالی جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے, اور آنے والے رمضان میں ہمیں اپنے گناہوں سے اس طرح توبہ کرنے کی توفیق دے کہ دنیا میں بھی جو مصیبتیں پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں ان کا بادل چھٹ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لسائر المسلمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک.